ہے اور دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر آج کے دن بڑی بڑی کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں صرف اس پرپز کے لیے تاکہ ہم لوگوں کو اجاگر کر سکیں کہ ہماری دنیا سے بھی آگے دنیا موجود ہے. ہم نے جو اپنے آپ کو ایک کنویں میں بند کیا ہوا ہے, ایک نٹ شیل میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, اس سے آگے بھی ایک دنیا ہوتی ہے. اس کے لیے دنیا آپس میں بیٹھتی ہے. 2019 کے اندر یعنی لاسٹ ایئر جو ہے یہ جو ٹورزم ڈے ہے یہ منایا گیا ہے انڈیا کے اندر. انڈیا کے اندر یہ منایا گیا ہے اور بہت ہی بڑے لیول کے اوپر اس کے اوپر کانفرنسز وہاں پہ کی گئی تھیں, جس کے اندر جو مین چیز تھی وہ یہ کہ ہمیں ایک دوسرے ممالک میں جانا چاہیے. اور یہ والی جو سوچ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے ممالک میں جانا چاہیے, یا یہ سوچ ہے کہ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے قربت ہو, یہ بیسیکلی پارٹ آف دا پلان تھا اس یونائٹڈ نیشن کا جو یونائٹڈ نیشن آپ کے 1947 1948 کے اندر جو وجود میں آتی ہے. یہ اس کا پارٹ آف دا پلان ہے تاکہ نیشنز کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قریب کر دیا جائے, نیشنز کو ایک دوسرے کے اندر شامل کر دیا جائے, اور پھر فائنلی الٹیمیٹلی ہم ایک گلوبل دنیا کے اندر آ جائیں, ایک گلوبلائزیشن کا پیریڈ آ جائے, ایک گلوبلائزیشن کی صورتحال جو ہے وہ بن جائے. تو یہ پلان بہت پرانا تھا. 70 کے اندر اس چیز کو جو ہے باضابطہ طور کے اوپر لانچ کیا گیا تاکہ اس چیز کے اوپر کیا جائے, تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر سکیں, ایک دوسرے کے اندر کلچرز کے اندر, اور ایک دوسرے میں انٹرمنگل اس طریقے سے کر سکیں کہ ہمیں دوسروں کا کلچر سمجھ میں آئے, ہم دوسروں کی باتیں سمجھ سکیں, لوگ ہماری باتیں سمجھ سکیں. کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ بہت ساری نئی چیزیں دیکھتے ہیں. اب جو ٹورزم ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. ٹورزم جو ہے وہ بڑی مختلف قسم کی ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے ڈائمنشنز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر جو میں نے پہلا فرق کیا ہے, اس فرق کو پہلے سمجھ لینا ضروری ہے کہ ٹورسٹ کس کو کہتے ہیں اور ٹریولر کس کو کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر آگے کا ڈسکشن جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹریولر ہم کہتے ہیں اس شخص کو, ٹریولر اس شخص کو کہتے ہیں جو گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتا ہے, اور ایسا گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتا ہے کہ وہ گلیوں میں, کوچوں میں, اور ایک بیگ اپنے سر پہ رکھتا ہے, ایک بیگ پہنتا ہے اور وہ گھومنا شروع کرتا ہے. اور یہ جو اس کا گھومنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کلچر کو, وہ ایکسپلور کرنا ہوتا ہے وہاں کی آبادی کو, وہ ایکسپلور کرنا ہوتا ہے لوکل کھانوں کو, وہ ایکسپلور کرنا ہوتا ہے وہاں کے کلچر کو, وہاں کی ہیریٹیج کو. اور وہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے, آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور آپ بس بالکل گاؤں دیہات میں نکل جاتے ہیں. اور یہ کام جب ہم نے کیا تو وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جی ہم نے تو ایک بیک پیک باندھا اور پھر ہم نکل گئے. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں آپ کا کوئی جاننے والا موجود ہے, آپ کوئی کانٹیکٹس یوز نہیں کرتے, آپ بس جا کے ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں. یہ ٹریولر ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک ڈفرنٹ قسم کا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ مزاج خاص طور کے اوپر ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مزاج ہر چیز کو بڑا قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی ٹریولر کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ ٹریولر ہے, اور یہ جو ہے یہ جرنی پہ نکلتا ہے, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پسند کرتا ہے. یہ ہر قسم کی چیزوں کو بہت قریب سے آبزرو کرتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی ٹورسٹ کہتے ہیں. یہ ہے ٹورسٹ, یہ ہے وہ جو ٹریول کر رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو ٹورزم کرنے والا ٹورسٹ ہوتا ہے اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو ٹورسٹ کا مزاج ہوتا ہے, جو ٹورزم کے لیے نکلتا ہے, ٹورزم اسپیشلی آپ سمجھیں کہ جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جس کا بنیادی مقصد اس کا ہوتا ہے پلیجر. اس کا مقصد گھومنا یا چیزیں دیکھنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے پلیجر حاصل کرنا. اب وہ پلیجر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. وہ یہ جو ٹورسٹ ہوتا ہے, جو ٹورزم کے لیے نکلتا ہے, جس کا پرپز ہی آپ کا پلیجر ہوتا ہے, سکون حاصل کرنا ہوتا ہے, اپنی چھٹی منانا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ریگستان میں آپ کو کھڑا ہوا ملے. اس کے لیے یہ اپنی سوچ خود ظاہر کرتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. اس کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا کہ دیکھو تمہیں فلانی جگہ جاؤ گے تو تمہیں سکون ملے گا. یہ ایک انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے سکون کہاں ملتا ہے, مجھے پلیجر کہاں ملے گا.
یعنی اس میں کی ورڈ آ رہا ہے پلیجر، کہ مجھے پلیجر کہاں ملے گا. اب پلیجر سے مراد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ذہنی پلیجر، آپ کا جسمانی پلیجر، وہ پلیجر ہے آپ کا سکون، واٹ ایور. وہ پلیجر اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کدھر ملنا ہے، پھر وہ اس کو فوکس کرتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پلیجر کے لیے تھائی لینڈ کا چکر لگائے گا، وہ ضروری نہیں ہے اس پلیجر کے لیے مالدیو آئلینڈز جائے گا. وہ پلیجر حاصل کرنے کے لیے کسی صحرا میں بھی جا سکتا ہے، وہ پلیجر حاصل کرنے کے لیے کسی جنگل میں بھی جا سکتا ہے. جانوروں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہ پلیجر ہے اس کا. وہ جا کے درختوں کے نیچے بیٹھا ہے، چہچا رہی ہیں، وہ پلیجر کر رہا ہے. اس کا پلیجر لوگوں سے ملنا نہیں ہے. اس کا جو پلیجر ہے وہ ہے کہ میں کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور جہاں مجھے سکون ملے، اور میں اس سکون کے اندر اپنا کام آرام سے کرتا پھروں. مجھے زیادہ کسی سے ملنا جلنا نہ ہو، مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ بس میں وہاں پر اپنا مرضی کا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ٹورسٹ ہے. اور یہ ٹورسٹ کی جو ہم قسمیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹورسٹ بہت قسم کے ہوتے ہیں. اسی کے اندر میڈیکل ٹورسٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی میڈیکل کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یعنی ان شارٹ ٹورسٹ کون ہے؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، وہ جو جگہ جا رہا ہے. اور ٹریولر کون ہے؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے. ایک آدمی ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں جا رہا، ٹورسٹ ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں جا رہا، جبکہ ٹریولر ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہا ہے. وہ کھانا، کلچر، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے بارے میں ان کو بڑے قریب سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے ٹریولر. جبکہ ٹورسٹ جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اپنے پرپس کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنی کسی مقصد کے حصول کے لیے جا رہا ہے. اب یہ کافی قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ ایجوکیشن کے پرپس کے لیے بھی جا سکتا ہے ٹورسٹ، یہ میڈیکل پرپس کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ کسی جگہ اپنی نانی سے وزٹ کا، کسی نانی رشتہ دار کسی سے ملنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. تو ٹورسٹ کا اور ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا سا فرق ہے. یہ سمجھنا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی چیز ہوتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ بہتر ہے. ایک ٹریولر ہے اور ایک ٹورسٹ ہے. یہ دونوں الگ الگ مائنڈ سیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جا کے صرف بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی وجہ سے جاتے ہیں، اور دوسرا ہے جو ایکسپلور کرنے کی وجہ سے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس دو بڑی اہم چیزیں ہیں ٹو انڈرسٹینڈ. اب کس جگہ پہ آپ جاتے ہیں، ٹریولر کس جگہ، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا ٹریولر کا کہ کس طرف اس کو جانا ہے، وہ کن جگہوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے، اور ٹورسٹ کن جگہوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے. اس چیز کو اپنی ذہن میں ہمیں اس لیے رکھنا ضروری ہے تاکہ پاکستان جو اپنی پالیسی بنائے، یا وہ لوگ جو پاکستان میں گھومنے کے لیے آئے، ان کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے. اگر آپ غور کریں گے تو پاکستان جو ہے، اگر ہم غور کریں اور پاکستان کے اوپر آئیں تو پاکستان 2020 کا بیسٹ ٹریولنگ پوائنٹ ہے، ناٹ ٹورسٹ پوائنٹ بٹ ٹریولر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 2020 کا پاکستان بیسٹ ملک ہے. اور اگر آپ جا کے ان ٹریولر سے ملیں گے، جتنے بھی ٹریولرز آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی ٹریولرز ہیں وہ پاکستان کو ایک بہترین ڈیسٹینیشن مانتے ہیں. کیونکہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے، جو ہاسپٹیلٹی میں پاکستان سے اچھا کوئی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر آ کے، واحد ہمارا ملک ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے پاس جو بھی آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے عزت دیتے ہیں. کوئی انگریز، کوئی فارینر کہیں سے بھی ہم آ جائیں، اس کو اگر دیکھیں کہ یہ شخص پاکستان کے اندر آیا ہے، چائنیز ہے یا افریقن ہے یا امریکن ہے، یورپین ہے، عربی ہے، کوئی بھی کسی بھی ملک کا ہے، ہم اسے رسپیکٹ دیں گے. ہم انہیں اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے گھر کی کھانے کی ٹیبل پہ بٹھا کے اپنا کلچر ان کو بتاتے ہیں، ہم ان کو ایکسپلور کروانے کے لیے جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم ان کو لے جاتے ہیں. تو پاکستان از ون آف دا بیسٹ کنٹری ٹو ٹریول. اگر کوئی دنیا کے کلچر کو سمجھنا، ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، کوئی کلچر کو دیکھنا چاہتا ہے، تو پاکستان سے بہترین ملک کوئی نہیں ہے. بٹ when it comes to tourism، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہے، تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹورزم کے لیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ ٹورزم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ٹورزم از آلویز فار دا سیک آف پلیجر. بٹ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر بہت سے پلیجرز ایسے ہیں جن کو ہم اسلامی کنٹری ہونے کی وجہ سے نہیں لے سکتے. اگر آپ غور کریں تو ہمارے جو ریسنٹ وزیر اعظم ہے، بڑا ویژنری آدمی ہے، وہ کئی دفعہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک بڑی اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے.
اور جب بھی وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے کوسٹل ایریا کی بات کرتے ہیں، ہمارے سمندر کی بات کرتے ہیں، بیکاز سمندر ایک بہت خوبصورت جگہ ہے ریلیکس کرنے کے لیے، ایک بہت اچھی جگہ، ایک آئیڈیل جگہ ہوتی ہے ریلیکس کرنے کے لیے، کہ آپ وہاں جائیں اور جا کے ریلیکس کریں سمندر کے سامنے، کہ سمندر کا پانی آ رہا ہے، آپ مون لائٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کھا رہے ہوتے ہیں باربیکیو، اور پھر لٹرلی میننگ کے اندر آپ پی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی انجوائمنٹ ایک الگ لیول کی ہوتی ہے سمندر کے اوپر۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر سب سے بہترین سمندر ہے، پاکستان کے جو سمندر سائڈ ہے، جو کوسٹل سائڈ ہے، آپ یہ کراچی کے ڈیفنس کو چھوڑ دیں، یہ سی ویو کا علاقے کو، آپ کیماڑی کو چھوڑ دیں، جو پاکستان کی فرنچ بیچ والا ایریا ہے، یا جو آپ کا گوادر والی سائڈ آپ دیکھیں گے اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں پر ایسی ڈیسٹینیشنز بن سکتی ہیں، ایسے ہوٹلز بن سکتے ہیں کہ دنیا یہاں پر آئے۔ مگر اسلامی کنٹری کے حساب سے ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس لیے آپ اگر نوٹ کریں تو ہمارا جو ٹورزم اس وقت زیادہ چل رہا ہے بیچ سائڈ کا نہیں ہو سکتا، ہم کیونکہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ٹورزم موجود ہے اس کے علاوہ، تو وہ ٹورزم ہمارے پرائم منسٹر نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ سکھوں کے لیے ہے، یعنی ان کو پلیجر ملے گا اپنے سکھ یاتریوں کو کہ جب وہ ادھر آئیں اور گرداسپور میں وہ جو ان کا جگہ ہے کرتارپور، وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے لیے بہت آئیڈیل سائٹس ہیں ہمارے پاس تھر میں، جہاں پر 600 سال 1200 سال پرانے، ہزار سال پرانے مندر موجود ہیں، بہت اچھی سائٹس ہیں انڈینز کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بہت اچھی سائٹس ہیں۔ مگر یہ اگر غور کرو گے تو یہ ساری ریلیجس سائٹس نظر آئیں گی آپ کو، مگر وہ والی سائٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی، جو تھائی لینڈ میں ہے، جو مالدیوز میں ہے، جو ملیشیا میں ہے۔ اور اس کی وجہ آپ کی پاکستان اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، بیکاز یو آر این اسلامک ریپبلک، تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ کو پتا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر یہ کوشش کی گئی تھی کہ کراچی کے سی ویو کو ایک ایسا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنایا جائے جہاں پر دنیا کے لوگ آئیں اور آنے کے بعد پلیجر حاصل کریں، all kind of pleasure، بٹ وہ چیزیں ان کو نہیں مل سکی۔ کیوں نہیں مل سکی؟ کیونکہ اب اگین پاکستان کے اندر اس وقت اسلامائزیشن کی بات نکلی تھی، اور 70s کا وہ دور تھا کہ اسلامائزیشن اتنا تیزی سے چل رہا تھا کہ آپ جتنے اسلامی کنٹریز تھے وہ پیچھے ہوتے چلے گئے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو 70s کے بعد یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ بڑے ملکوں نے ہمیشہ ایک طرف پالیسی رکھی، مسلمانوں کے ملکوں کے لیے بنائی اور دوسری طرف اپنے لیے بنائی۔ 70s کے اندر جہاں پوری دنیا کا ٹورزم اس قسم کا چلتا رہا، جہاں پلیجر حاصل کیا جائے، وہیں اسلامی ممالک کے اندر ایک ڈیفرنٹ قسم کا پلیجر ہو گیا، ان کے اندر وہ چیزیں بن گئیں جس کی وجہ سے پاکستان ان جگہوں کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکا جہاں اس کو بڑھنا چاہیے تھا۔ اور آج تک اگر ٹورزم کے اندر پاکستان ایکسل نہیں کر پائے گا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے روکتا ہے، جو ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ بہرحال ٹورزم ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس کا بہت اہم فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اگر آپ کے ملک کے اندر ٹورزم ہوگا تو اس سے لوگوں کی مادی زندگی بہتر ہوگی، مٹیریلسٹک زندگی ان کی بہتر ہوگی۔ جب ٹورسٹ آتا ہے تو دیکھیں مثال کے طور کے اوپر، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، میں پلان کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ کہ لیٹس گو آؤٹ فار ایک ٹور لگا کے آتے ہیں ہم لوگ۔ تو جب ہم دونوں یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی دیکھنے کے لیے یہ میرا اور میری بیوی کا آپس کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آؤ یار گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ میں اپنے 4 بچوں کو کہتا ہوں چلو پیک اپ کرو سامان اور ہم لوگ گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ جب ہم لوگ بیسکلی گھومنے کے لیے نکل رہے ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس کے لانگ رس میں فائدے کیا ہیں کہ جب ہم اس ڈیسٹینیشن پہ اترتے ہیں تو ہم ٹیکسی یوز کرتے ہیں، اور ٹیکسی چلانے والا ایک لوکل آدمی ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آیا، ٹورسٹ آیا تو چلو اس کا کام بن گیا۔ پھر ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو جب ہم ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہوٹل والے کو پیسے دیتے ہیں، پھر جب وہ وہاں ویٹر آتا ہے ہم اس کو پیسے دیتے ہیں،
پھر جب ہم کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں ٹکٹ والے کو پیسے دیتے ہیں، پھر جب ہم کہیں گھومنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو ہم ادھر پیسے دیتے ہیں، پھر جب ہم کہیں وہاں سے لوکل چیز خریدتے ہیں، ہینڈی کرافٹ کی چیز خریدتے ہیں، کوئی سوینئر خریدتے ہیں تو ہم وہاں کے لوگوں سے پیسے چیز لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ غور کرو تو وہاں کے لوگوں کی انتہا درجے کے اوپر ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، لوگوں کی معاشرت بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں کسی ملک میں ٹریول کرنے کے لیے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کی وجہ سے اگر آپ اس کو لانگ رن میں اور اگر غور اچھے طریقے سے دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بیسکلی یہ ٹورزم ایک قسم کا صدقہ ہے، کہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ لوگوں کو صدقہ آپ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو کوئی چیز پرووائڈ کرتے ہیں تو ان سے ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ کے ملک میں ٹورزم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے آپ کو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے۔ جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو وہاں ٹیکسز ملیں گے آپ کو۔ تو پاکستان کا ریونیو یا کسی بھی ملک کا ریونیو بڑھے گا جب آپ اپنے ملک کے اندر یہ اکانومی کو بہتر کریں گے۔ لہٰذا یہ ایک بہترین انڈسٹری ہے، پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کو گرو کرنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ایسا کریں اور فعال کریں۔ اور الحمدللہ جو ہمارے یہاں پاکستان ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے فار ایوری تھنگ۔ مثلا آپ اگر گلگت سائٹ کے اوپر جائیں، I'm sure آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ جگہیں دیکھی ہوں گی۔ آپ مری تو ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، یہ تو سمجھے ابتدا ہے۔ مری جب ہم اسلام آباد سے مری جاتے ہیں تو اٹس لائک کہ آپ نے ابھی کھانا کھانے سے پہلے مین کورس سے پہلے جو سٹارٹر ہوتے ہیں نا، سٹارٹر کے اندر جو سوپ ہے یا سٹارٹر کے اندر آپ کے کوئی کرنچز آ گئے یا آپ نے کوئی چھوٹی چیزیں، یہ تو وہ ہے مری کہ آپ نے ایک سینری دیکھی، اس سینری کے بعد جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں یا آپ سواد کلام کی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں یا آپ ایبٹ آباد سے آگے ناران کاغان کی سائٹ پہ جاتے ہیں یا پھر آپ اوپر اس سائٹ پہ جاتے ہیں، گلگت کی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں، جب آپ اس کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر جا کے جھیلوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ عتبات جھیل ہو، چاہے وہ آپ کا شندور کا علاقہ ہو، چاہے ایگل نیسٹ ہو، چاہے آپ کسی بھی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا زبردست قسم کی ایک کیفیت ہے۔ مطلب آپ پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، گرینری نظر بھی آ رہی ہے، آپ کو خشک پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر آپ گلگت کے لیے جب نیچے اترتے ہیں تو اچانک ایک اسٹریٹ روڈ ہے اور وہاں آپ کو ریگستان نظر آ جاتا ہے، اور پھر اسی ریگستان سے آگے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے، نیچے جانا اوپر جانا۔ تو یہ اتنی خوبصورت سائٹس ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ہی وقت کے اندر آپ بہت سارے مزے لے سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان بہترین ترین اس وقت ٹریولنگ کے حساب سے ڈیسٹینیشن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگ، پاکستان کی گورنمنٹ اس فرق کو سمجھے، اس ٹورسٹ اور ٹریولر کے فرق کو سمجھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹورزم کے اوپر بھی غور کرے، وہ ایسے ٹورسٹ کے اوپر مقام کرے، یعنی اب گلگت کی سائٹ کے اوپر ہو، شندور کی سائٹ کے اوپر ہو، یا وہ آپ کی مری کی سائٹ کے اوپر ہو، ادھر ان کو چاہیے کہ ایسے ہاسپٹلز بنا دیں، I'm saying کہ ادھر ہاسپٹلز بنا دیں، ادھر ایسے کالجز بنا دیں کہ لوگ ادھر پڑھنے کے لیے آئیں، فار دا سیک آف ایجوکیشن ہی ادھر آ جائیں، تو کم سے کم ان لوگوں کو بہت فائدے مل سکتے ہیں۔ مطلب آپ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ کے اوپر بنائیں کہ ایک بندہ اگر کچھ عرصے کے لیے اس ہاسپٹل میں بیٹھا ہے اور وہ سائٹ سینز اتنے اچھے دیکھ رہا ہے، آدھے سے زیادہ طبیعت تو اس کی سائٹ سینز کے اوپر اچھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتال کے کمرے کے اندر جو اچھے ہاسپٹلز ہیں ان میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ اچھا فیل کریں۔ لیکن جب آپ کو ایسے ہوٹلز بنا دیے جائیں، ایسے ہاسپٹلز بنا دیے جائیں، ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنا دیے جائیں، ایسی دیگر جگہیں بنا دی جائیں کہ آپ صرف ٹریول ہی نہ کریں بلکہ آپ ٹورسٹ بھی ہوں، آپ وہاں پر جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ میں نے ادھر جانا ہے اور جانے کے بعد میں نے سکون کے چند لمحے گزارنے ہیں۔ تو آئی ایم شیور پاکستان کے اندر نہ اتنا پولوشن ہے، نہ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ گندگی ہے، اور نہ ایسی لا اینڈ آرڈر ہے کہ ہمارے لوگ انجوائے نہ کر سکیں، انٹرنیشنل کمیونٹی انجوائے نہ کر سکے۔ دے ول لو اٹ۔ تو یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اب اس موقع کے اوپر میں ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کلیئر کر رہا ہوں، اور آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ٹورسٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک ٹریولر ایک الگ چیز ہوتی ہے، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ تو اس فرق کو واضح اپنا رکھنا ہمارے پاس ضروری ہے۔
ونس اگین ٹورسٹ پلیجر کے لیے جا رہا ہے، اور جب اس کے مقابلے میں جو ہمارا جو ٹریولر ہے وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے. میں ارج کروں گا آپ سارے نوجوانوں کو خاص طور کے اوپر کہ وہ گھومنے پھرنے ضرور جائیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں، یہ بہت سے فائدے لے کے آتے ہیں. اس معاملے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کل کو آپ میں سے وہ لوگ جو پیسے جمع کر کے سیل فون خریدتے ہیں، جو گھڑی خریدتے ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو کپڑے خریدنے کے شوقین ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو کپڑے خریدنے کے شوقین ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو موبائل فونز خریدنے کے شوقین ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو جوتے پہننے کے شوقین ہیں، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بجائے ان چیزوں کے کوشش کریں کہ آپ گھومنے پہ اپنا ٹائم خرچ کریں. اگر فیملی کے ساتھ جائیں تو گھومنے پہ خرچ کریں، یعنی وہی 1,00,000 روپے جو آپ اپنے کھانے پینے میں ضائع کر رہے ہیں وہ چیز آپ خرچ کریں گھومنے پھرنے کے اوپر. ایک تو آپ کی اس گھومنے پھرنے کی وجہ سے اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ بنیادی بہت سارے اہم فائدے ہوتے ہیں، اور وہ جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی یادداشت بنتی ہے، آپ کے پاس میموری بنتی ہے، آپ کا تجربہ انہینس کرتا ہے، آپ میں تجربہ آتا ہے، آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ میں بینیفٹس بتا رہا ہوں. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کے اندر نیا تجربہ آتا ہے، آپ نئی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ مادی چیزوں سے باہر نکلتے ہیں. ہم گھروں میں رہ کے بالکل آرام پسند ہو چکے ہیں. ہم اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں پکا پکایا بہترین صاف ستھرا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں جس سے ہماری کوالٹی آف لائف جو ہے بورنگ ہو گئی ہے، ایڈونچر نہیں رہا ہے. بٹ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ ٹریولر بنتے ہیں، تب آپ کے اندر بہت ساری چیزوں کا نیا مشاہدہ آتا ہے. آپ پانی پینے کے انداز آپ سیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا کلچر سیکھتے ہیں، آپ کے اندر سے یہ مادی چیزوں کی محبت نکلتی ہے، کیونکہ آپ ادھر آپ کے پاس جب یہ چیزیں نہیں ہوتی یا جن چیزوں کی کمی محسوس کی ہوتی ہے ان کی قدر آپ کے اندر بڑھتی ہے. آپ جب مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو امیر اور غریب کا مشاہدہ پتہ چلتا ہے، آپ کو کلچرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان جو دوسرے صوبوں میں نہیں جا کے گھومے ہیں، وہ بیٹھ کے دوسرے صوبے والے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. لسانیت کے اوپر ہم لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں. میرا بہت ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو سندھ میں رہ کے پنجاب والوں کو برا کہتے تھے، پنجاب میں رہ کے بلوچستان کو کہتے تھے، بلوچستان والے کے پی کے کو کہتے تھے، کے پی کے والے آپ کے کشمیریوں کو کہتے تھے. لیکن میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتا تھا، جاؤ پہلے گھوم کے آؤ، لوگوں سے مل کے آؤ، ان کو ٹائم دو، پھر اپنی رائے قائم کرو. اینڈ بلیو یو می کہ جب لوگوں نے ٹریول کیا، جب وہ دوسرے صوبے کے لوگوں سے ملے، جب ان سے بات چیت کری، جب ان کے کلچر کو دیکھا، تب اس کے بعد آنے کے بعد میں نے کبھی کسی کی رائے یہ نہیں دیکھی کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے، بلکہ ان کی رائے ان لوگوں کے لیے اچھی ہو گئی، ان کا دیکھنے کا ویژن بڑا ہو گیا. تو جب تک آپ کا ویژن زندگی میں براڈ نہیں ہوگا، نوجوانوں یاد رکھنا کہ آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں ترقی کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی میں ترقی کرو تو آپ کو اپنا ویژن براڈ کرنا پڑے گا. اور ویژن جو براڈ ہوتا ہے وہ کتابوں سے زیادہ اصل میں براڈ اگر ہوگا تو وہ ہوگا ٹریولنگ سے، وہ لوگوں سے ملنے سے ہوگا. یہ چیزیں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں آپ کی یادداشت کا ایک خزانہ بھر جاتا ہے، آپ کے پاس ایک ٹریجر آ جاتا ہے. وہ ٹریجر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں. جب آپ کسی کو کوئی مثال دے رہے ہوتے ہیں اور آپ نے خود وہ جگہ دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو یو فیل گڈ. اور لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں بیکاز آپ نئے ایکسپوجر سے بات کر رہے ہوتے ہو. آپ کتابی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ پریکٹیکل بات کر رہے ہوتے ہو. چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جب آپ اس سے پریکٹیکل بات کرو گے وہ آپ کو پسند کرے گا، وہ آپ کے قریب آنا چاہے گا، کیونکہ آپ پریکٹیکل بات کر رہے ہو، کتابی باتیں نہیں کر رہے ہو. کتابی بات کے لیے کہتے ہیں صاحب ہم نے بہت سنا ہے. تو پریکٹیکل بات کرنے کے لیے آپ کو خود پریکٹیکل ہونا پڑے گا، ٹریولنگ کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ اپنی لمٹس کو پش کریں گے. اور یاد رکھو کہ بعد میں زندگی میں پشیمانی نہیں ہوگی. جو آپ نے خرچ کیا نا زندگی میں، یاد رکھیں جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے،
مادی چیز کے اوپر نہیں کہ ایک نیا ہوٹل بنا اور جا کے آپ نے وہاں کھانا کھا کے آ گئے 10,000 روپے کا. یہی 10,000 روپے اگر آپ نے ٹرین میں خرچ کر کے کسی دوسرے شہر گئے ہوتے تو یہ چیز آپ اس کے اوپر کبھی پشیمانی نہیں کریں گے. مگر کچھ خریدنے کے اوپر آپ پشیمانی کر لیں گے. میں نے ایک بہت اچھا سوٹ خریدا لیکن 6 مہینے بعد میں موٹا ہو گیا. میرا سوٹ تو نیا پڑا ہوا ہے, وہ مجھے پشیمانی کرتی ہے. میں نے لاکھوں روپے کے کپڑے بنائے جب میں شادی کر رہا تھا. میرے جو اجرا ٹوپی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کا وہ شیروانی وغیرہ لاکھوں روپے کی, صرف ایک ہی دفعہ پہننے کا موقع ملا. آج وہ الماری میں لٹکی ہوئی ہے. سوچتے ہیں کہ کاش اس لاکھ روپے سے بہتر یہ ہوتا کہ کرائے پہ ہم لے لیتے اور یہ شیروانی کسی کی اور کی کرائے پہ لے لی ہوتی اور وہ 1 لاکھ روپے میں نے بچا لیا ہوتا تو شاید مجھے زیادہ فائدہ ہوتا. مگر جو لاکھ روپے یا چیز میں نے اپنی ٹریولنگ پہ خرچ کی ہے, جو گھما کے خرچ کی ہے, اس پہ کبھی پشیمانی نہیں ہوئی. ہاں جہاں آپ نے نہیں خرچ کیا اس پہ پشیمانی ضرور ہوتی ہے کہ کاش یار وہ جو فلانا ہوٹل تھا اس سے ویو اچھا تھا, اگر میں وہ کر لیتا تو زیادہ فائدہ ہوتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ٹریولنگ سے سیکھنے کو ملتی ہیں. سو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اس کے اندر جائیں. آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, آپ کے اندر ڈپریشن کی بیماری نہیں آتی. یہ بہت فائدے چیزیں ہیں. دوسری اہم چیز ایک اور, جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو ایک اور بہت اہم فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو, اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روز مرہ کے جو روٹین کی زندگی ہوتی ہے نا, روٹین کی زندگی, آپ اس روٹین کی زندگی سے باہر نکلتے ہو. آپ روز مرہ کی روٹین کی زندگی سے جب باہر نکلتے ہو تو جو ایشوز آپ کی لائف میں ہوتے ہیں ان کو باہر بیٹھ کے دیکھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر میں جب تک اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنے ایشوز کے اندر پھنسا ہوا ہوں تو بہت سی دفعہ ایشوز کے حل میرے سے نہیں نکلتے, میں پرابلمز کا حل نہیں نکال سکتا. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں, گھومنے نکل جائیں, آپ تھر چلے جائیں. اگر حیدرآباد کے حوالے سے بات کریں, آئی ڈونٹ نو کہاں سے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, تھر چلے جائیں, آپ کراچی سمندر کے پر چلے جائیں, آپ رانی کوٹ چلے جائیں, آپ دادو کے اندر بہت ساری سائٹس ایسی ہیں آپ وہاں چلے جائیں. آپ ان جگہوں کے اوپر جائیں اور جا کے صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور پھر اپنے ان پرابلمز کو دیکھیں جو پرابلمز آپ کی زندگی کے اندر ڈیلی لائف میں آئے ہوئے ہیں, ڈے ٹو ڈے آئے ہوئے ہیں. جب آپ باہر ہوں گے اپنے اس جگہ سے نکل کے, یعنی اپنی اس ببل سے, اپنی اس کمفرٹ زون سے نکل کے جب آپ باہر جاؤ گے تو آپ ان آئیڈیاز کو جب دیکھو گے اور ان پرابلمز کو سوچو گے, آپ کے سولوشنز ایسے نکلیں گے. اس لیے اٹ از آلویز گڈ کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور وہاں جانے کا آپ وہ کریں. اس میں ایک چیز کا اور بہت فائدہ ہوتا ہے, اور وہ یہ فائدہ یہ ہوگا جب آپ ٹریولنگ کریں گے تو ایک اور فائدہ ہوگا نوجوانوں, اور وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو جاننے کے قابل ہوں گے. آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا کہ آپ کو غصہ کب آتا ہے. جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تب آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جب آپ پیاسے ہوتے ہیں تب آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے. جب آپ ٹریولنگ کرو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ کیسا ہوں, لوگ میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تبھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کسی موقع پہ, جب کسی شخص نے کسی کی تعریف کری تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم اس کو کیسے جانتے ہو. اس نے کہا میں جانتا ہوں, بہت اچھا آدمی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے, کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے, کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے. تو نوٹ کریں تو اس کے اندر ٹریولنگ بھی آ رہی ہے. سفر کرنے میں آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. میاں کو بیوی کے بارے میں صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے جب وہ ٹریولنگ ہوتی ہے. بچوں کو اپنے ماں باپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب ٹریولنگ کرتے ہیں. دوست آپس میں دوستوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے.